ایک ایسے شخص کی آنکھیں کھول دینے والی کہانی جس کے ایک قدم نے اس کے ہنستے بستے گھر کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ ایک قدم جو اس کے اپنے پیر پر کلہاڑی کا وار ثابت ہوا اور وہ شخص اپنی بہن سمیت آسمان سے زمین پر آ گرا۔ لیکن آخر کار اس شخص نے ایسا کون سا قدم اٹھایا تھا؟ احد کا تعلق ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی دو ہی اولادیں تھیں۔ احد بڑا تھا اور اس سے 4 سال چھوٹی اس کی بہن شازیہ تھی۔ احد کا باپ خلیل ایک سرکاری اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتا تھا، جبکہ ماں گھریلو خاتون تھی۔ 2 بچوں کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی، سکون اور اطمینان تھا۔ دونوں بہن بھائی بھی سرکاری اسکول میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ایک دن احد کے والد خلیل چپکے سے اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ گرمی بہت شدید تھی، مگر خلیل کی عادت تھی کہ وہ اسکول سے گھر کا 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ ہمیشہ پیدل ہی طے کرتے تھے۔ بیوی اور بچوں نے کئی بار کہا تھا کہ رکشہ لے لیا کریں یا کم از کم سائیکل ہی خرید لیں، مگر خلیل اپنی ضد پر قائم تھے۔ بچت ان کی شرست میں شامل تھی۔ اس دن بھی وہ ہمیشہ کی طرح اسکول سے پیدل گھر آ رہے تھے۔ گرمی کی شدت برداشت نہ ہوئی، فائل سر پر رکھ کر چھاؤں کرنے میں ناکام کوشش کرتے رہے، مگر اچانک سانس پھولنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ ارد گرد کے لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، ہوا دی، مگر آخر آ چکا تھا۔ خلیل کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایمبولینس کے ذریعے جب ان کا جسد خاکی گھر پہنچایا گیا تو یہ وہ دن تھا جس نے احد اور اس کے گھر کی کاپ پلٹ دی۔ باپ کی کمی ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ پینشن کے سہارے گھر کے اخراجات چلنے لگے، مگر احد کے چہرے کی ہنسی اور بچپن کی معصومیت ایک دن سے رخصت ہو گئی۔ وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ ذمہ داریوں کا احساس، بہن کا مستقبل اور گھر کے اخراجات کے بوجھ نے اس کی معصوم سوچوں کو دبا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، احد اور شازیہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ احد یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب تقدیر نے ایک اور کارروائی کی۔ ایک بار ماں بخار میں ایک دبا شکار ہوئیں۔ احد اور شازیہ کو یقین تھا کہ یہ معمولی بیماری ہے، مگر چند دنوں میں ہی وہ دنیا چھوڑ گئیں۔ یوں ایک ہی جھٹکے میں بہن بھائی اپنے ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اب وہ دونوں واقعی یتیم اور بے یار و مددگار ہو چکے تھے، مگر احد جوان تھا، محنتی تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈگری ہاتھ میں آتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مہینوں دھکے کھانے کے بعد بالآخر ایک بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی زندگی میں ایک بار پھر سے روشنی اور سکون لوٹنے لگا۔ گھر کی گزر بسر بہتر ہو گئی، شازیہ کی تعلیم جاری رہی اور احد نے خود کو اپنی بہن کو سہارا دیا۔ احد کی محنت رنگ لائی۔ 6 ماہ کے اندر اندر وہ کمپنی مالکان کی نظر میں آ گیا۔ باس اس کی کارکردگی سے خوش تھا، مگر باس کی بیٹی بھی احد کو سراہتی۔ احد کی شخصیت ویسے بھی پرکشش تھی، گورا رنگ، لمبا قد اور وجیحہ چہرہ۔ یوں وقت گزرتا گیا اور احد کو کمپنی میں 3 سال ہو گئے۔ انہی دنوں کمپنی کا مالک وفات پا گیا اور یوں کہانی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا۔ اب ان کی اکلوتی بیٹی نے کمپنی کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی عائشہ کے ساتھ احد اب کافی حد تک گھل مل گیا تھا۔ دونوں آپس میں سارا دن تو اکٹھے ساتھ رہتے تھے، اس کے علاوہ کھانا کھانے جاتے تو کبھی کافی پینے جاتے، شاپنگ تک دونوں اکٹھے کیا کرتے تھے۔ احد اس کمپنی میں ایک ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی اتنی اوقات بھی نہیں تھی اور ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ خود عائشہ کو پرپوز کر سکے، مگر وہ عائشہ کی طرف سے اس بات کا منتظر تھا اور پھر آخر کار ایک دن اس کا انتظار ختم ہوا۔ دونوں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں گئے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب عائشہ نے احد سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے 10 سال بڑی ہو۔ میرے بابا اکیلے تھے، اماں چھوٹی عمر میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بابا نے اس بات کا صدمہ اپنے دل پر بہت زیادہ لیا۔ کاروبار ڈاؤن ہو گیا، وہ قرضوں میں بری طرح جکڑ گئے، اور جب پھر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میں بجائے شادی کرنے کے
اپنے گھر پر توجہ دینے میں نے بابا کا ساتھ دینے کا فیصلہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگی، انہیں مشورہ دینے لگی، ان کے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر آخر کار ہم دونوں باپ بیٹی اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے بابا کی کمپنی کو ایک بار پھر سے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ بابا مجھ سے بہت خوش تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، مگر میں جانتی تھی کہ جب میں شادی کر لوں گی، اپنے گھر بار کی ہو جاؤں گی، اپنا خاندان ہو جائے گا، تو پھر میں بابا کے کاروبار کی طرف شاید اس کی طرف توجہ نہ دے سکوں۔ مگر اب جب کاروبار پوری طرح سیٹل ہو چکا ہے، بابا کی خواہش لیے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر عائشہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، احد کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ احد منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ پھر آخر کار عائشہ نے لمبی سانس لی اور کہنے لگی، شادی کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کو جانا اور پرکھا، مگر جو بات تم میں مجھے نظر آئی وہ کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ عمروں کے فرق کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کروں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ احد کے اندر خوشی بری طرح پھوٹ رہی تھی، اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کرسی سے اٹھے اور چھلانگیں لگانا شروع کر دے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا رہا اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، عائشہ، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے ایک چیز کا خوف ہے، ہم دونوں کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ آپ جس کمپنی کی مالک ہے، میں اس کمپنی کا ورکر ہوں۔ مجھے اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے، اور خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسا مقام نہ آ جائے کہ مجھے اپنے اس فیصلے پر شرمندگی ہو۔ عائشہ نے فوراً احد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، نہیں، ایسا لمحہ بالکل بھی نہیں آئے گا، اور میری طرف سے تمہیں کبھی یہ طعنہ سننے کو نہیں ملے گا کہ تم میری کمپنی میں ورکر ہو، بلکہ شادی کے بعد ہم دونوں پارٹنر بن جائیں گے۔ احد نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں ایک ہفتے کے بعد نہایت سادگی سے دونوں کا نکاح ہوا اور احد اپنی بہن سمیت عائشہ کے بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ یہ بنگلہ بہت بڑا تھا، یہ وہ گھر تھا جو احد اور اس کی بہن فلموں اور ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا گھر، ایسی گاڑیاں، آسائشات صرف خوابوں میں دیکھ رکھی تھی، فلموں ڈراموں میں دیکھ رکھی تھی، حقیقت میں کبھی وہ دیکھ سکیں گے اس کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ احد کی بہن حیران نظروں سے تمام چیزیں دیکھتی اور دل ہی دل میں پروردگار کا شکر ادا کرتی کہ بیٹھے بٹھائے انہیں کیسے فرش عرض پر پہنچا دیا۔ عائشہ بہت ہی اچھی طبیعت کی مالک تھی، اپنے شوہر کی عزت اور قدر تو کرتی ہی تھی، اپنی نند کے ساتھ بھی اس نے بہنوں والا تعلق بنا کر رکھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی نند کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ جب بھی کبھی خود شاپنگ کرتی، شازیہ کو ساتھ لے کر جاتی، جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ویسے ہی اس کے لیے پسند کرتی تھی۔ شازیہ اس کا رویہ، یہ اخلاق دیکھ کر بہت متاثر تھی۔ دونوں بہن بھائی اکثر جب کبھی اکٹھے تنہا بیٹھتے تو شازیہ اپنی بھابھی کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ احد کو بتاتی تھی کہ بھابھی اخلاق کی بہت اچھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا، وہ مجھے بہنوں سے بڑھ کر چاہتی ہیں، ہماری زندگی میں اب کوئی کمی نہیں رہی۔ عائشہ کے بنگلے میں شفٹ ہونے کے بعد عائشہ نے شازیہ کا شہر کی بہترین بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ کروایا۔ ڈرائیور صبح اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے جاتا، دوپہر کو لینے کے لیے جاتا۔ دونوں میاں بیوی صبح دفتر کے لیے اکٹھے نکلتے، شام کو اکٹھے واپس آتے۔ عائشہ نے اپنے شوہر اور نند کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ دونوں بہن بھائی یہ بات بخوبی جانتے تھے، زندگی بہت ہی خوش اور مطمئن انداز میں گزر رہی تھی۔ عائشہ اور احد کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ کے اصرار پر احد ایک زوج سے لے کر شہر کی بہت بڑی اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر 40 سے تجاوز کر گئی ہے، مگر اس کے باوجود مایوس نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ دونوں میاں بیوی میں بظاہر کوئی بھی خامی نہیں ہے، لہٰذا انتظار کیا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔
ڈاکٹر کے چیک اپ کروانے کے بعد تو دونوں میاں بیوی کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے اور زندگی دوبارہ سے اپنی پرانی ڈگر پر جاری و ساری تھی۔ شازیہ کی تعلیم ختم ہو چکی تھی اور عائشہ نے اس کا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے میں طے کر دیا تھا، مگر پھر اچانک احد کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ احد کی بیوی عائشہ ہر وقت اپنے بزنس میں مصروف رہتی تھی، اولاد وہ احد کو دے نہیں سکی۔ رفتہ رفتہ احد کے دل سے جیسے وہ اترتی جا رہی تھی، ویسے بھی عمر میں اب 10 سال بڑی تھی اور یہ بات بھی اب احد کے دل میں کھٹکنے لگی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ انہیں دنوں گھر میں ایک نئی کام والی رکھی گئی۔ امیر گھروں میں بنگلوں میں کام کرنے والیاں بھی اپ ڈیٹ رہتی تھیں۔ اس کام والی عورت کا نام فائقہ تھا۔ فائقہ دبلی پتلی اور خوبصورت عورت تھی۔ احد کا دل رفتہ رفتہ اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ اب اکثر احد بہانے سے عائشہ کو پہلے دفتر بھیج دیتا اور خود گھر میں رک جاتا۔ وہ جان بوجھ کر دیر کرتا تھا تاکہ وہ فائقہ سے بات کر سکے۔ رفتہ رفتہ غیر معمولی انداز میں احد فائقہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی بات چیت کرتا، اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فائقہ بھی یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ احد اور فائقہ میں اب کافی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی اور اس بات سے گھر کا ہر فرد بے خبر تھا، کیونکہ عائشہ خود جلدی آفس روانہ ہو جایا کرتی تھی۔ خود احد کی بہن شازیہ یونیورسٹی جایا کرتی تھی اور گھر میں صرف احد ہوتا اور پھر کھل کر فائقہ کے ساتھ بات چیت کرتا اور جیسے چاہے وقت گزارتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دوریاں بھی ختم ہو گئیں اور احد اور فائقہ نے تمام حدیں پار کر دی۔ احد جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ غریب لڑکی ہے، میں وقتی طور پر اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور پھر اسے رقم دے دوں گا اور اس کا منہ بند کر دوں گا۔ اور شروعات میں واقعی ایسا بھی ہوا۔ احد ہمیشہ اسے 1000 کے کئی نوٹ تھما دیا کرتا تھا۔ فائقہ نے کبھی بھی اس بات کی کسی کو کانو خان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ مگر ایک دن احد اور فائقہ جب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو فائقہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا اور کہنے لگی کہ احد صاحب آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں مزید اس غلط کام کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ احد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تم سے نکاح کس طرح کر سکتا ہوں؟ تم دیکھ رہی ہو میں تو خود بیوی کے گھر میں رہتا ہوں۔ عائشہ کو اگر اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تمہیں نوکری سے نکال باہر کریں گی۔ خاموشی سے چپ چاپ نوکری کرتی رہو، تمہیں یہاں سے اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم فکر مت کرو، میں تمہیں الگ سے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کروں گا۔ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اس بچے سے بھی جان چھڑوا لو۔ مگر یہ بات سنتے ہی فائقہ ہتے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی واہ، آپ نے مجھے کیا 2 نمبر عورت سمجھ رکھا ہے۔ آپ کی ضرورت پوری کروں صرف یہ چند ٹکوں کی خاطر نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ فائقہ کے تیور دیکھ کر احد گھبرا گیا اور پھر پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا دیکھو اگر میں تم سے شادی کر لوں گا تو ہم دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہے جب میں بھی یہاں رہوں اور تم بھی یہاں رہو۔ میں عائشہ کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، تم میرا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ میں تمہاری جیب گرم کرتا رہوں گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اس وقت تو فائقہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلے دن اس نے عائشہ کے سامنے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے گھر میں سبھی افراد ناشتہ کر رہے تھے جب فائقہ عائشہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ دیکھ کر احد کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا اس نے فوراً پلیٹ میں رکھ دیا اور جلدی سے فائقہ کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا ہم ابھی آفس جا رہے ہیں، تم واپسی پر رات میں بات کر لینا۔ وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح فائقہ ٹل جائے، مگر فائقہ اب ٹلنے والی نہیں تھی۔ فائقہ نے اگلے 1 منٹ میں عائشہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ صاحب جی نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے، میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب ان سے کہیے کہ مجھ سے نکاح کریں، اس بچے کو نام دے، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ فائقہ کے منہ سے ساری بات سن کر عائشہ ہکا بکا پٹی پٹی نگاہوں سے احد کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دوسری طرف احد کی بہن شازیہ بھی کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے بھائی کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہی نفرت بھری ہوئی تھی۔ بھابھی کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں بھی نم آ چکی تھی۔ عائشہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کہنے لگی، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، تم نے خود اپنی مرضی سے احد کے ساتھ تعلقات بڑھائے، مجھ سے مشورہ نہیں لیا تھا، اب تم خود ہی اس مسئلے کو حل کرو، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے اٹھی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دفتر چلی گئی۔ احد بے حد گھبرایا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھا اور چپ چاپ عائشہ کے پیچھے دفتر چلا گیا، مگر اب وہ منتظر تھا کہ عائشہ اگلا قدم کیا اٹھاتی ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے رہ کر فائقہ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کمبخت کو اتنے پیسے دیے تاکہ یہ منہ بند رکھے، مگر اس نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ اگلے دن جب عائشہ بالکل خاموش رہی، مگر پھر تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے احد سے طلاق کا مطالبہ کیا اور اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ صبح جب اٹھو تو تم اور تمہاری بہن مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور نوکری سے بھی تم فارغ ہو۔ احد نے بہت کوشش کی کہ کس طرح معاملے کو سنبھالے۔ وہ رویا، گڑ گڑایا، عائشہ کی منت سماجت کی، اس کے آگے ہاتھ باندھے، اس سے معافیاں مانگی کہ ایک بار آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو، اس کے بعد میں کبھی زندگی میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ مگر عائشہ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور چپ چاپ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ احد اگلے دن اس گھر سے نہیں گیا۔ اس نے پھر سے کوشش کی اور بہت دن تک کرتا رہا، مگر عائشہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور پھر آخر کار احد کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنی بہن سمیت وہاں سے نکلا اور دوبارہ سے اپنے والدین کے اسی پرانے بوسیدہ مکان میں آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے اتنی بہترین نوکری بھی جا چکی تھی۔ صرف یہی نہیں، چند دن بعد جب شازیہ کے سسرال والوں کو ساری حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے منگنی کی تمام اشیاء احد کے گھر واپس بھیج دی اور رشتے سے انکار کر دیا۔ شائزہ کو اس مہنگی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑنی پڑی کیونکہ اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ وہ اب دونوں بہن بھائی خالی ہاتھ تھے اور فیس بھرنے کے قابل نہیں تھے۔ احد کے ایک غلط قدم نے انہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ احد اب دوبارہ سے صبح اٹھ کر نوکری کی تلاش میں در در مارا پھرتا ہے۔ ہر صبح وہ خود کو کوستے ہوئے گھر سے نکلتا ہے کہ یہ ساری اس کی غلطی ہے۔ ایک غلط قدم نے اسے پھر سے زیرو پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دونوں بہن بھائی کے درمیان اسی وجہ سے تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے ہیں، مگر احد بے بس تھا، خاموش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی اس کی ہے۔ لہٰذا وہ ایک پھر پھار خاموشی سے حالات کو بہتر کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر آپ سب تو جانتے ہیں کہ انتظار بہت مشکل کام ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔